جب آپ کو یہ خیال آئے کہ آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے تو پھر اس خیال کو دل سے نکلنے مت دیجیے، اسے کر گزریے، کیونکہ یہ خیال آپ کے ذہن میں آنے والے ہر خیال سے اچھا اور بہتر ہے، اور اس خیال کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے در تک لانا چاہتا ہو، آپ کو نوازنا چاہتا ہو، اسی لیے یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا ہو۔ ایسے خیال کو حقیقت میں بدل لیں اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں اور مانگیں جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ اگر وہ تہجد کا خیال ذہن میں لا سکتا ہے تو پھر وہ سب کچھ عطا بھی کر سکتا ہے، یا تم مجھ سے مانگو گے۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، جب بھی اس سے مانگیں تو پورے خلوص اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ اگر آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں گے تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہو جائے اور اس دیر میں بھی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس دیر کے بدلے میں وہ آپ کو زیادہ بہتر سے نواز دے۔ تو یقین اور توکل پہلی شرط ہے اللہ سے مانگنے کی۔ اس کے علاوہ دوسری شرط صبر ہے۔ جب آپ اللہ پر دل و جان سے یقین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے صبر کا، جس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ بعض دفعہ آپ کی دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت آپ سے آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ آپ کی ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی وقت ہوتا ہے جب آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے نہ تو اپنے دل میں کوئی بدگمانی آنے دینی ہے اور نہ ہی کوئی شکوہ اور شکایت زبان پر آنے دینا ہے۔ بس صبر اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، حوصلہ کبھی مت ہاریں، کبھی بھی اس سے مانگنا مت چھوڑیں، کیونکہ یہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین اور توکل رکھتا ہے اور کتنا صبر کر سکتا ہے۔ اور یقین جانیں، اگر آپ ان دو مرحلوں میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ آپ پر اتنی نوازشیں کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے پیدا ہوں گے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور یہ صرف آپ کا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے کون کی نوازشات اس قدر وسیع ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ان سب کے علاوہ جو محبت آپ کے دل میں اللہ کے لیے پیدا ہو جائے گی، اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ افضل محبت ہے جو صرف آپ کے حصے میں آئے گی۔ تو اپنے اللہ پر یقین اور صبر سے مانگتے رہیں اور اس کے حضور راتوں کو سجدہ ریز ہوتے رہیں۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔